میں قرآن پورا جانتا ہوں. یہ مولا فرما کے اپنے علم کی وسعت کا پتہ بتا رہے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ جہاں یہ فضائل مولا علی کا پہلو پیغام ہے نا، مولا علی کے فضیلت کی بات ہے نا، وہاں مولا علی کے وسعت قلبی کا پیغام بھی ہے. مولا عیسائیوں کو مارنے کی بات نہیں کر رہے. کہہ رہے نہیں آنے دو، بات کرنے دو، ملنے دو مجھ سے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلمان ہو جاؤ، میں زبردستی دین تبدیل نہیں کرواؤں گا. بھائی توجہ چاہوں گا، آج یہ بحث ہے گا نہیں پاکستان میں؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و علی. ہمارے یہاں اس وقت یہ گرم بحث ہے. اور یہاں ہی نہیں، میں کچھ دن پہلے ہندوستان لکھنؤ مجلس پڑھنے گیا. وہاں ایک 4-5 ہندو کھڑے ہو گئے مجلس میں. جیسے یہاں کبھی کبھی ہماری مجلسوں میں اہل سنت برادران تشریف لاتے ہیں، یعنی آتے تو بہت ہیں لیکن بعض شیعہ ہونے آتے ہیں کہ بھئی ہم بہت دنوں سے آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آج آپ پڑھنے آ گئے ہم مجلس، تو ہم سے کلمہ سن لیجئے آپ. یہ یہاں پاکستان میں میرے ساتھ پورے ملک میں بہت ہو رہا ہے. تو وہاں ہندوستان میں کچھ ہندو آ گئے مجلس میں اور وہ کہنے لگے آج ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم سے کلمہ سن لیں. تو مجھے تو نہیں پتا تھا، میں تو تیار ہو گیا جیسے یہاں. تو وہ آوازیں دی گئی کہ انہیں بٹھا دو، بٹھا دو. بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہاں دھرم بدلوانا قانونی طور پہ جرم ہے. دین دھرم تبدیل کروانا یہ قانونی طور پہ جرم ہے. ہمارے یہاں بھی کچھ مسئلے پچھلے سال خاص طور پہ سندھ کے اندر مسائل ہوئے. تو مولا علی نہیں فرما رہے کہ عیسائیوں کو کہو کہ پہلے مسلمان ہو جائیں پھر میں ان کا فیصلہ کروں گا. نہیں بھائی، تم عیسائی رہنا چاہتے ہو عیسائی رہو، مگر اسلام کا رہنما اتنا بڑا عالم ہے کہ تمہارے دین کا فیصلہ بھی کوئی اگر کرے گا تو وہ مسلمانوں کا رہنما کرے گا. تمہارے دین کے بارے میں بھی جو زیادہ جانتا ہے وہ مسلمانوں کا رہنما جانتا ہے، جسے علی کہا جاتا ہے. زبور والوں کے، تورات والوں کے فیصلے بھی علی کریں گے. تم رہنا چاہتے ہو، کوئی تمہارا مذہب تبدیل نہیں کروا رہا، مگر تمہارے مذہب کی تشفی بھی اگر ہوگی تو وہ ہمارے عالم کے پاس ہوگی، ہمارے رہنما کے پاس ہوگی. یہ پیغام مولا کا. فرما رہے مالک اشتر کو توجہ، مالک اشتر سے فرما رہے مالک میں جہاں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، مصر کا گورنر جب مولا علی نے بنایا، میں جہاں تمہیں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے 2 بھائی رہتے ہیں. 2 طرح کے بھائیوں سے تمہارا سامنا ہوگا، اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق. یا تمہارے دین میں بھائی ہوں گے یا تمہارے انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہوں گے. ہاں، ضروری نہیں ہے. ہندو مولا علی کی منطق اور مولا علی کے حکم کے مطابق ہمارا بھائی ہے، عیسائی ہمارا بھائی ہے، یہودی صہیونی یہودیوں کی بات نہیں کر رہا جو مسلمانوں کو جانور سمجھتے ہیں، جو مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہیں، وہ صہیونی الگ یہودی علیحدہ ہے. صرف یہودیوں کی بات کر رہا ہوں. لہٰذا غیر مسلم جس بھی مسلک کا ہو، دین کا ہو، کوئی بھی دین ہو، وہ مولا علی کے فارمولے کے مطابق ہمارا بھائی ہے. مگر مولا نے فرمایا جو انسان ہونے میں تمہارا بھائی ہے اس کا بھی خیال رکھنا، اور جو دین میں تمہارا بھائی ہے، تمہاری طرح اللہ کو مانتا ہے، تمہاری طرح نماز پڑھتا ہے، تمہاری طرح روزہ کھولتا ہے، اس کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا ہے. عزت کے ساتھ رہنا اور ذلت کے ساتھ رہنا. ذلیل اگر کہیں ہونا ہے، اپنے آپ کو اگر کہیں جھکانا ہے، یعنی ہماری ذلت بھی اللہ کی خاطر ہو، ہماری عزت بھی اللہ کی. اور ذلت سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی عزت نفس کو پامال کرے، یعنی تکبر نہیں کرے، یعنی غرور نہیں کرے، یعنی اکڑ کر بات نہ کرے مومن کے ساتھ. اس کی بات کو جلدی مان لے، اس کے معاملات کو جلدی سیدھا کر دے، اس کے کام کو جلدی حل کر دے. خیال کرے، احساس کرے کہ یہ علی والا ہے، احساس کرے کہ یہ رسول اللہ کو، مولا حسین کو ماننے والا ہے، احساس کرے کہ یہ اس کے دل میں ایمان ہے، یہ مومن ہے. لیکن کافروں کے ساتھ صاحب عزت رہے، کافروں کے ساتھ ہلکا نہیں پڑے، کافروں کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دے. لَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. قرآن قاعدہ یہ دے رہا ہے کہ اللہ نے کافروں کو مومنوں پر تسلط نہیں دیا. کافر مومن پر تسلط نہیں پاتا، کافر مومن کے اوپر حاکم نہیں بن سکتا، کافر مومن پر حاکم نہیں بن سکتا. سارا عالم اسلام متفق ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد مومنہ تھی، اور مومن کے اوپر کافر مسلط اور حاکم نہیں ہو سکتا. تو سب حضرت فاطمہ بنت اسد کے ایمان کو تو مانتے ہیں، ابو طالب کا ایمان ماننا پڑے گا. قاعدہ قانون یہ ہے کہ کافر کبھی بھی مومن کے اوپر تسلط نہیں پا سکتا. نبی کے آباء و اجداد سب مسلمان نہیں، مومن بھی نہیں، صاحبان ایمان میں وہ درجہ رکھنے والے لوگ تھے جنہیں اللہ اوصیاء کہتا ہے، جنہیں اللہ اولیاء کہتا ہے. اور میں حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المطلب کے بارے میں تو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہوں، دلائل بھی ہے میرے پاس، جی علیحدہ سے بات ہو کہ اگر حضرت ابو طالب کو ڈھونڈنا ہے نا کہ وہ کہاں ملیں گے، حضرت ابو طالب کس معیار کے لوگوں میں ملیں گے، تو ابو طالب صف انبیاء میں ملتے ہیں.
ہاں، حضرت ابو طالب صف انبیاء میں ملتے ہیں، اس لیے کہ مولا نبی نے فرمایا میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، عربی سنا رہا ہوں، آپ گوگل پہ بھی سرچ کر کے مجھے حوالے بتائیے، میں کیوں سارے حوالے میں بتاؤں، مجھ سے تو آپ عربی مانگیے، حوالے آپ خود مجھے بتائیں گے، میرے پاس ایک حوالہ ہوگا آپ 4 بتائیں گے۔ سرکار فرما رہے ہیں یحشر ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء وذی الملوک، میرے چچا ابو طالب کو قیامت میں لایا جائے گا بادشاہوں کے جلال کے ساتھ انبیاء کے صف کے اندر۔ جی، نبی نے فرمایا میرے چچا کو انبیاء کے صف میں کھڑا کیا جائے گا، نبی نے فرمایا میرے چچا کو بادشاہوں کے جلال کے ساتھ لایا جائے گا، جیسے کہیں بادشاہ کی آمد ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ لیں حضرت کی ذات پر۔ تو چوتھی صفت یہ ہوئی کہ عزت علی الکافرین، کافرین کے سامنے عزت والے بن کے رہیں گے۔ اور 5ویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، سست رہنے والا کبھی بھی مومن نہیں ہوتا، مسلسل جد و جہد کرنے والے ہوں گے۔ مومن کبھی بھی سست روی کا شکار نہیں ہوتا، کاہل اور مومن یہ ہو نہیں سکتا، سست اور مومن یہ ہو نہیں سکتا۔ مومن ہمیشہ فعال ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتا رہنے والا ہوتا ہے، وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا نہیں ہوتا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی خاطر استعمال کرنے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ اگر اس بچے کے پاس یہ صلاحیت ہے، اس جوان کے پاس وہ صلاحیت ہے، وہ کمپیوٹر انجینئر ہے، وہ سافٹ ویئر بنانا جانتا ہے، وہ مثال کے طور پر بہت اچھا شاعر ہے، وہ بہت اچھا اس کے خط ہے، قلم بہت اچھا ہے اس کا، جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو انسانیت کی خاطر، مخلوق الہی کی خاطر استعمال میں لانے کو جہاد کہتے ہیں۔ تلوار چلانے کو تو صرف جہاد نہیں کہتے، وہ تو کبھی کبھی آئے گا، وہ بھی ہمیں ابتدا کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کوئی تم پر حملہ کرے تو جواب دینا ہے، مارنے میں پہل نہیں کرنی ہے، لیکن مومن ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا۔ یہ قرآن میں مومن کی نشانی بیان کی ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ۔ اور 5ویں صفت اللہ اکبر، لا یخافون، 6ٹھی صفت لا یخافون لومۃ اللائم، مومن کبھی بھی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، کہاں جواب دوں گا، جی یہ والی باتیں کرنے والا مومن نہیں ہوتا۔ مومن ہمیشہ مطمئن رہتا ہے اپنے کاموں سے، ساری دنیا میری دشمن ہو جائے میں اس لیے مطمئن ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے مطمئن ہے، ساری دنیا میری دشمن ہو جائے میرا ضمیر مطمئن ہے، اس لیے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ میرا ضمیر اس کے اوپر شاباش مجھے دے رہا ہے۔ کسی کی ملامت کرنے سے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، حق بات ہے، سچ بات ہے، صحیح بات ہے، کرنے کی بات تھی، کہنے کی بات تھی، کرنے کا کام تھا، وہ میں نے کر دیا، اب اگر کوئی اس کا مخالف بھی ہو جائے تو اس سے میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مومن لا یخافون لومۃ اللائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ لوگ کیا بولیں گے، دنیا کیا کہے گی، یہ مومن نہیں بولتا۔ مومن کہتا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرے مولا کیا چاہتے ہیں، میرا ضمیر کیا مجھ سے چاہتا ہے۔ ذالک فضل اللہ، آیت تمام ہو رہی ہے، میں بھی اپنے خطاب کو مکمل کر رہا ہوں، چند جملے مسائل کے پڑھوں گا۔ ذالک فضل اللہ، یہ جو 6 صفتیں ہیں نا کسی مومن کے اندر، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، وہ مومنین کے سامنے متواضع ہوں گے، وہ کافروں کے سامنے عزت والے ہوں گے، وہ مسلسل جد و جہد کرنے والے ہوں گے، وہ مسلسل جد و جہد کرنے والے ہوں گے، اور وہ کسی کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ لوگ کیا بولیں گے، دنیا کیا بولے گی، یہ والی بات، یہ والا جملہ ان کی لغت میں آتا ہی نہیں ہے۔ بس میرا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے میں حق اور سچ بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ 6 کی 6 صفتیں جو ہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ یعطیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنے فضل سے سرفراز فرما دے۔ ان صفات پر پورا اترنے والے کربلا کے شہداء، ان صفات پر پورا اترنے والے ائمہ اہل بیت کے اصحاب خاص، ان صفات پر پورا اترنے والے وہ لوگ کہ جنہوں نے کوفے کی راہوں کو گزارا، جنہوں نے شام کی منزلوں کو گزارا، جنہوں نے شام کے بازار سے گزر کر شام کے دربار تک خود کو پہنچایا۔ دنیا کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے یا نہیں، ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کی خاطر کیا ہے یا نہیں کیا۔